الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون في توادهم وفي تراحمهم وفي تعاطفهم كالجسد الواحد. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین دینی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، اعلیٰ، افضل جس مخلوق کو بنایا وہ انسان ہے. انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں بنائی، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. مردوں کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ایسی ذمہ داریاں بنائیں جو بیرون کی ہیں. مردوں کی ذمہ داری کمانا ہے، مردوں کی ذمہ داری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، مردوں کی ذمہ داری باہر گشتیں کرنا ہے، مردوں کی ذمہ داری باہر کے لوگوں کو اندر لانا ہے. مردوں کی ہر وہ ذمہ داری ہے جس کا تعلق طاقت سے، ہمت سے، حوصلے سے، مجاہدے سے ہے. لیکن عورتوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی جیسی مردوں کی ہے. باہر نکلنا عورتوں کو نہیں ہے، گشتیں کرنا عورتوں کو نہیں ہے، تجارت کرنا عورتوں کو نہیں ہے، کاشتکاری کرنا عورتوں کو نہیں ہے. کوئی بھی بیرونی کام، محنت کا کام، مجاہدے کا کام، طاقت کا کام یہ عورتوں کے ذمے نہیں کیا گیا. اسی لیے عورتوں کو جو حکم ہوا وہ وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھر میں ٹھہرو. گھریلو ذمہ داریاں تمہارے ذمے ہیں، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، بچوں کو پالنا، گھر والوں کی خدمت کرنا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانا، گھر کو جنت بنانا، یہ ذمہ داری عورتوں کی ہے. اب ہماری خواتین جو گھریلو ضروریات ہیں وہ سب کے سب مردوں سے مانگیں گی، اور مردوں کے ذمہ یہ ہے کہ جو کچھ خواتین کی ضرورتیں ہیں وہ سب پورا کریں. عورت کہے بھئی گوشت چاہیے، مرد لا کر مہیا کرے. عورت کہے ترکاری چاہیے، مرد لا کر مہیا کرے. عورت کہے ساز و سامان چاہیے، مرد لا کر مہیا کرے.
عورت کہے گھر میں پانی نہیں ہے، پانی چاہیے، مرد لا کر مہیا کرے۔ وہ ذمے جو مردوں کی ہے وہ عورتوں کے حوالے نہ کرے، اور وہ ذمے جو عورتوں کی ہے وہ مردوں کے حوالے نہ کرے۔ اور وہ بے غیرت مرد ہیں جو مردوں کا کام عورتوں کے حوالے کر دے، عورتوں سے کہے بھئی تم جا کر پانی لاؤ۔ اب وہ عورت باہر جا رہی ہے، نل میں پانی پکڑ رہی ہے، گھر کے اندر آ رہی ہے، جو کچھ کام مردوں کے ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اگر عورتوں کے حوالے کرے تو گھر کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، گھر کے اندر سکون کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کے اندر بے چینی بے قراری آئے گی۔ یہ الگ چیز ہے عورت اور مرد دونوں مل کر یوں کہے چلو پانی سینچنے کے لیے ہم دونوں جاتے ہیں، دونوں جاؤ، یہ الگ چیز ہے۔ گھر کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو پانی سینچنے کے قابل نہ ہو، جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی سینچنے کے لیے گئیں اور انہوں نے فرمایا میرے والد شیخ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی۔ ہاں گھر کے اندر مجبوری ہے، معذوری ہے، تو عورتوں کو باہر نکلنے کی شرعاً اجازت ملے گی، اگر معذوری نہیں ہے تو قطعاً باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عورتوں کا گھر میں رہنا دینداری عورتوں کی الگ ہے، مردوں کی الگ۔ حضرت ام سلمہ بیمار تھیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کو گئی۔ جس وقت حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضور میں بیمار ہوں، تو آپ نے کہا تم سوار ہو جاؤ اونٹنی پر اور سب سے پیچھے طواف کرو۔ یہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس وقت ہم لوگ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو تم طواف کر لینا۔ پتہ چلا حرم میں بھی عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، حرم میں بھی افضل نہیں ہے، الا یہ کہ اجازت ہے، پڑھ سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حرم میں نماز پڑھیں۔ وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، بہت اچھا، اجازت ہے، وہ گنہگار نہیں ہوں گی، وہ افضلیت پر عمل کرنے والی ہوں گی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے طواف کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ طور کی آپ نے تلاوت فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو عورتوں کا کام گھر کے اندر، جتنا گھر کے اندر عورتیں رہیں گی، جتنا گھر کے اندر مرد حضرات عورتوں کو رکھیں گے، اتنا گھر میں سکون رہے گا۔ اس وقت سب سے بڑی شکایت سکون نہ ہونے کی، ہر گھر کے اندر فتنہ، چاہے وہ پرانا گھر ہو یا نیا گھر ہو، نمازیوں کا گھر ہو بے نمازی کا گھر ہو، تعلیم کا گھر ہو بے تعلیم کا گھر ہو، دعوت کا گھر ہو غیر دعوت کا گھر ہو، سب گھروں میں بے چینی بے قراری۔ وہ کیوں؟ شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھو، جب تک چار چیزیں انسان کے پاس رہیں گی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ ہمیشہ بے چین رہیں گے۔ نمبر 2، حرص۔ حرص والا انسان کبھی سکون سے نہیں رہے گا۔ حرص، جس کے اندر حرص ہے، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ ہوس کا شکار رہتا ہے، ہوس۔ اسی لیے حرص کے ساتھ ہوس کو مترادف الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، حرص و ہوس۔ حرص و ہوس کا جو شکار ہے، مرد ہو یا عورت، ان کے گھر میں کبھی سکون نہیں، یعنی ان کو خود سکون نہیں۔ جب ان کو سکون نہیں تو ان کے گھر میں کہاں جو سکون ہوگا؟ اگر حرص و ہوس آپ کو دور کرنی ہے تو کیا کرنا؟ قناعت اختیار کرو۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جو ہے اس پر اپنی زندگی بسر کرنے کے عادی بنو، جو ہے اس پر زندگی بسر کرنے کے عادی بنو، اسے کہتے ہیں قناعت۔
حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین مختصر چیزوں پر وقت زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ حضرت فاطمہ کو جو جہیز میں ملا وہ کیا کیا ملا؟ 6 چیزیں ملی، چکی ہے، حصیر ہے، لوٹا ہے، چادر ہے، برتن ہے، یہی چولہا، اس کے علاوہ اور کیا ملی؟ مختصر چیزیں ملی، اور اسی پر بسر۔ ایک ہی لوٹا ہے، اسی لوٹے میں پانی بھی پی رہے، اسی لوٹے میں کھانا بھی کھا رہے، اسی لوٹے میں سالن بھی بن رہا، اور اسی لوٹے میں چاول بھی، جو چیزیں ہیں وہی۔ تو قناعت اختیار کرنے کے عادی بننا چاہیے، اور قناعت اختیار کرنے کے لیے کیا کریں؟ انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک۔ قناعت اختیار کرنے کے لیے اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے نیچوں کو، اپنے سے غریبوں کو، اپنے سے مسکینوں کو، اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھا کرو، کبھی بھی اوپر نہیں، نیچے نیچے دیکھو، سکون سے رہو گے۔ قناعت پسندی یہ اختلافات کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، حرص یہ اختلافات کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ حرص میں کیا ہوگا؟ شوہر سے کہیں گی جی ہمارے گھر میں فریج نہیں ہے۔ فریج جب سے آیا تب سے 3 غلیظ عادتیں بڑھ گئے۔ 3 نمبر 1 غریبوں کو کھانا ملنا ختم ہو گیا۔ غریبوں کو، عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ غریبوں کو کھانا ملنا، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو ہی کھانا بچتا تھا غریبوں کو جا کر تلاش کرتے تھے، بے فلاں گھر غریبوں کا ہے، جا کر ان کو کھانا دے کر آؤ، یہ بولتے تھے فلاں گھر غریبوں کا ہے، ان کو جا کر کھانا دے کر آؤ۔ اور وہ بیچارے منتظر رہتے تھے کوئی نہ کوئی فلاں کے گھر سے آئے گا۔ کتنے ایسے امیر جن کے ذریعے سے غریبوں کا گھر پلتا تھا، کس سے؟ بچے ہوئے کھانے سے، بچا ہوا سالن، بچی ہوئی روٹی، بچا ہوا چاکنا، بچی ہوئی ترکاری، بچا ہوا گوشت۔ تو لوگ جب گھروں کو کھانا جانا بند ہو گیا تو بخیل ہو گئے۔ ارے بھئی ادنا درجے کی سخاوت، بچی ہوئی چیز تو دے دو۔ اعلیٰ درجے کی سخاوت، بنی ہوئی چیز دے دو۔ یہ تو کہا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پانی بڑھانے کا حکم دیا تاکہ جن جن گھروں میں تمہارے پکوان کی خوشبو جائے وہاں وہاں تم سالن تقسیم کرو۔ لوگ خالی دین کے معنی نماز سمجھ گئے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، دین ہو گیا مکمل۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین پریکٹیکلی ایسی زندگی گزارنے کا نام ہے جو زندگی حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا نام تو دین کہتے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ تو کرنا یہ چاہیے پانی بڑھاؤ اور ان گھروں کو سالن پہنچاؤ۔ حضرت عائشہ نے پوچھا میرے پاس صرف ایک گھر کو اکرام کرنے کی چیز ہے تو کون سے گھر کو میں اکرام کروں؟ فرمایا اقربہما بابن، 2 دروازوں میں سے جن کا دروازہ قریب ہے وہ دروازے کو بھیجو پہلے، جن کا دروازہ دور ہے وہ دوسرے نمبر پر آئیں گے۔ یہ اکرام ہے۔ تو یہ چیز ختم ہو گئی فریج کے آنے کی وجہ سے۔ پرانے سالانہ بھی کہاں چلے جا رہی؟ فریج میں، کھانا بھی فریج میں، بچی ہوئی روٹی بھی فریج میں۔ دوسری چیز ذخیرہ اندوزی کی عادت پڑ گئی۔
ذخیرہ اندوزی کی عادت، یعنی جمع کر کر رکھنے کی عادت. کوئی بھی چیز آؤ جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو. اور یہ جمع کرنے کی عادت سے برکت ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے من و سلوہ جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتی تھی، وہ من و سلوہ کا سلسلہ ختم ہو گیا تازہ تازہ کھانے کا. کب؟ جب حکم دیا گیا ارے بھئی اسے ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، اس کو بچا کر نہ رکھنا. لیکن بنی اسرائیل نے سنا نہیں، بچا کر رکھے. بچا کر رکھتے ہی اللہ کے طرف سے تازہ تازہ نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اسی طرح جیسے جیسے جمع کر کے رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، تازہ تازہ کھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا. ترکاری 6 دن پرانی، گوشت 8 دن پرانا، گوشت 16 دن پرانا، گوشت 4 مہینے پرانا. عربی سلسلہ شروع ہوگی نہیں. بقرعید کا گوشت شعبان تک کھاتے رہتے ہیں لوگ. گوشت بقرعید کا کب تک کھاتے ہیں؟ شعبان تک، بڑے ادب کے ساتھ. بعض لوگ رمضان کے واسطے بچا کر رکھتے ہیں. کون سا گوشت؟ بقرعید کا. کب کھا رہے ہیں؟ برکت کا گوشت. رمضان میں افطاری کریں گے، رمضان میں سحری کریں گے قربانی کے گوشت سے. تو یہ نظام بنتا ہے لوگوں کا. تو یہ ہوا فریج کا دوسرا نقصان. تیسرا نقصان کیا ہے؟ تیسرا نقصان فریج کے آنے کی وجہ سے فکریں ختم ہو گئی، دعاؤں کی اندر کمی. پہلے یہ ہوتا تھا ارے بھئی گھر کے اندر کوئی چیز نہیں، چلو بھئی اللہ سے مانگو. اب مانگنے کا سلسلہ ہی بند. فریج کھول کر دیکھو، اب اللہ سے مانگو نہیں، فریج کھول کر فریج بھرو. تحریک، جماعت سے جانے سے پہلے فریج بھرو. کیا تحریک؟ ارے کون سی تحریک چلتی ہے؟ فریج بھرو. فریج خالی مت رکھو، کیا کیا چیزیں چاہیے سب بھرو. پہلے مستورہ سے کہا جاتا تھا بھئی یہ لو ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگ لینا، اللہ انشاءاللہ پورا کریں گے. صحابہ کے زمانے میں یہی ترتیب تھی. اس کے بعد بزرگوں نے یہ ترتیب بنائی بھی 40 دن جا رہے ہو 40 دن کے ریشن دے کر جاؤ. 40 دن جا رہے ہو 40 دن کے ریشن دے کر جاؤ. گھر والوں کو فقر و فاقے میں چھوڑ کر مت جاؤ. فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر عمل کرتے تھے. تو اتنی لمبی لسٹ گھر والی دیتی تھی، چلتے چلتے لسٹ چھوٹی ہوتی گئی. آخر میں ایک مرتبہ فضل کریم صاحب سے بیگم نے فرمایا آپ جائیے. بیگم کچھ چاہیے؟ کہا نہیں آپ جائیے. بیگم کچھ چاہیے؟ کہا نہیں آپ جائیے. بیگم کچھ چاہیے؟ کہا نہیں. کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی کہ جس سے آپ لے کر دیا کرتے تھے اس سے میں خود لینے والی بن گئی. اب جائیں، اب جائیں بس. یہ ہوتا تھا اثر. اب ہم بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، سٹوریج ہو گیا وہ سٹوریج. تو ہمارا جو کام ہے، جیسے کہ میں نے کہا گھر کے اندر بے چینی بے قراری اس وقت ہوگی جب عورت کے اندر حرص ہو. تو حرص کے خاتمے کے لیے کیا کرنا؟ قناعت اختیار کرنا، کم میں زندگی گزارنے کی عادت ڈالنا. کم میں زندگی، اسی لیے کہا گیا وہ عورت منحوس ہے جس عورت کی زبان پر ہمیشہ نہیں ہے نہیں ہے، ختم ہو گیا ختم ہو گیا ایسے نیگیٹو جملے آئیں. کب پوچھے گا تو بھی یہ ہے کیا؟ نہیں ہے. وہ ہے کیا؟ نہیں ہے. یہ ہے کیا؟ نہیں ہے. کب پوچھے گا تو بھی ہے نا جی؟ نہیں زیادہ نہیں ہے کر کو بولی سو. ہے نا جی؟ نہیں صبائی کے واسطے نہیں ہے کر کو بولی سو. ہے نا جی؟ نہیں آئندہ مہینے کے واسطے نہیں ہے بولی سو. بس خواتین کی زبان پر ہی عادت پڑ جاتی ہے.
ہمیشہ نہیں ہے کہنے کی. مرد حضرات لا کر ریشن بھرتے ہیں اور عورتوں کے اندر ناشکری بڑھتی ہے. اور جس وقت عورت کی زبان پر نہیں ہے کا جملہ آ جائے وہاں کبھی برکت نہیں ہوتی. دعوت کا کام کیوں ہے؟ یہ سب پریکٹیکلی زندگی کے اندر اصلاح لانے کے لیے. کبھی لا نہ ہوتا، حضور کی زبان پر کبھی لا ہی نہ آتا. لا والا جملہ حضور کی زبان پر کبھی نہ آتا اگر لا الہ الا اللہ نہ ہوتا. علماء فرماتے ہیں نیگیٹو ورڈز، نیگیٹو جملے، نیگیٹو الفاظ، نہیں نہیں، ختم ختم، اس طرح کا جملہ یہ گھر کے اندر بے برکتی کو لاتی ہے. صحابیات کبھی نہیں بولتے تھے. مہمان آ رہے ہیں، کچھ ہے کیا ہے؟ بچوں کا کھانا ہے. حالانکہ مہمانوں کو کھانا نہیں ہے. کس کا کھانا ہے؟ وہ بچوں کا کھانا. بچوں کو سلا دیے، مہمانوں کو کھلا دیے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ہے والا جملہ صحابیات میں ایک مرتبہ بھی ناشکری کا لفظ نہیں ہے یہ جملہ نہیں آتا تھا. اور ہمارے پرانی بہنیں ایسے منحوس ہو چکی ہیں. دلندر آگی جس کو ہم کہتے ہیں، دلندر کو زمزم کے پانی میں نہائے تو بھی دلندر آگی دور ہوتی نہیں. کعبے کے اندر 26 بار گھسا کو نکال کو، کیوں بھائی؟ زمزم کے پانی میں نہلا کو، ملتزم میں چپکا کو، میزاب رحمت میں ڈبا کو، لا کر اسے چھوڑے تو بھی اس کی دلندراگی دور. تو پہلے یہ نحوستاں ختم کرو. پہلے کیا کرو؟ ختم کرو. یہ نہیں ہے والا جملہ کبھی زبان پر نہیں آنا چاہیے. یہی بے برکتی کی بنیاد. تو اس لیے کہا گیا کہ حرص اور طمع، حرص اور ہوس، یہ دونوں بڑی بری بلا ہے. جتنا ہے اس پر بس کرنے کی عادت ڈالو. اچھا یہ ایک بات سنو، اگر اللہ بن مانگے دے رہا ہے، نہیں مت کہو، نہ مت کہو، منع مت کرو. اگر نہیں بغیر مانگے کہ اللہ دے رہا ہے، حدیث پاک میں ہے بن مانگے اگر کوئی اللہ کے طرف سے آئے تو اسے لے لیا کرو. یہ اللہ کے طرف سے ہدیہ ہے، عطیہ ہے، عنایت ہے. بن مانگے آئے لے لو. اس وقت میں زیادہ نخرے نہیں کرنا. بن مانگے آئے تو کیا نہیں کرنا؟ بن مانگے پنڈو آ گیا، کیا انہیں پنڈو دے کو بھیجی، سو کیا سمجھ کو بھیجی. بن مانگے بینگن آ گیا. ابھی کبھی آ جاتا نہیں آ جاتا. بعض لوگ سستے ہدیے کو بڑے حقیر سمجھتے ہیں. آٹا آ گیا اسے حقیر سمجھتے ہیں. کیا انہوں جاؤ کو ہمارے گھر کو ریشن دے کو بھیجے. بن مانگے آیا، وہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، ہدیتاً آیا ہے، لے لو. انکار مت کرو. یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. تو ادنا کو قبول کرے گا، اللہ اعلیٰ کے فیصلے کریں گے. تو ادنا کو رد کر دے گا، اعلیٰ بھی رد ہو جائے گا. ادنا آ رہا ہے الحمدللہ. بے کیا آیا، کون دے کر بھیجے؟ انہوں دے کو بھیجے، ٹھیک ہے لے لو بھائی. اسے حقیر مت سمجھو. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. وہ امتحان میں فیل ہو گئے، ختم ہو گئے. اس لیے ہم ان چیزوں کو منع نہیں کرنا، لے لینا چاہیے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 4 چیزیں بے قراری کو زندگی میں بڑھانے والی، سکون کو ختم کرنے والی، اس میں سے ایک حرص و ہوس. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز گھر کے اندر ذکر کا نہ ہونا. دوسری چیز
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ذکر یہ صرف لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہیں ہیں، ذکر نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام بھی ذکر ہے، تعلیم بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا، سب ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے ہی نماز قائم کرو۔ تو ذکر، یہ تمام چیزیں ذکر ہی ذکر ہیں۔ تو ان ذکر جس گھر میں نہیں ہے اس گھر میں بے چینی، اور قبرستان بنانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو منع کیا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ علماء فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سلام بھی نہیں اس گھر کے اندر سلامتی نہیں۔ بچوں کو سلام کی عادت ڈالو، بڑے آپس میں سلام کیا کرو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو سلام کرے، گھر کے اندر نفل نمازیں پڑھا کریں، سنتیں پڑھا کریں، مرد حضرات، عورتیں نفلیں، سنتیں، فرائض گھر میں پڑھا کریں، ذکر کیا کریں، اور بسم اللہ بول کر دروازہ کھولیں، بسم اللہ بول کر دروازہ بند کریں، بسم اللہ بول کر دسترخوان پر بیٹھیں، بسم اللہ بول کر دسترخوان کو اٹھائیں۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر۔ تو جھوپڑی بھی ہے تو اللہ اس میں شاہی سکون اور استغنا دے گا، شاہی سکون اور استغنا اللہ دے گا اس گھر میں جس گھر کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ذکروں سے تعلق رکھنے والی، تعلیم بھی گھر کی، ذکر سے تعلق، نماز بھی ذکر، اشراق بھی ذکر، تہجد بھی ذکر، تلاوت بھی ذکر، دعوت بھی ذکر۔ گھر کے اندر آپس میں سنتوں کا مذاکرہ، بے سنتوں کا مذاکرہ آپس میں۔ اب ہم لوگ بے ڈھنگا، ایک گھر میں اگر غور سے دیکھا جائے ایسے بے ڈھنگا پن آ گیا ہے، ایسے بے ڈھنگا پن، پانی بے ڈھنگا پن سے پیتے ہیں۔ اور کب تبھی مجمع کے سامنے رہے تو سنت کے مطابق بیٹھ کو صوفی صاحب ایسا کھاتی، انہوں محی السنہ بولنا، گھر میں گئے تو جھڑا کھا سکا کھاتی، گھر میں چمبار، اور گھر باہر آئے تو ایسا سنتوں کے مطابق پانی پئیں گے، سنتوں کے مطابق کھانا کھائیں گے، ایسا نظر آئے گا یہ کون ہے؟ محی السنہ ہے۔ تمام سنتیں سیکھنا کو تو ان کے پاس آ کو بیٹھنا ایسا لگتا ہے۔ گھر میں جا کر دیکھو، بغیر دسترخوان کے، بغیر سنتوں کے، بغیر بسم اللہ کے، بغیر نظام کے، بغیر ترتیب کے، نیچے کھانا گرا ہوا ہے، اس کھانے کو گراتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ سے جنات کی ایک روایت سنو۔ کس کی روایت؟ بھئی جہاں بھی ہم ہیں وہاں جنات بھی ہیں، وہاں کون بھی ہیں، اور جنات میں انبیاء کے صحبت یافتہ آج بھی ہیں، انبیاء پرانے نبیوں کے صحبت یافتہ۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ آج بھی ہیں صحابی جنات۔ تو ایک مرتبہ کسی بزرگ نے ایک واقعہ سنایا، اس واقعے کو جنات کے سامنے سنایا گیا، پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا بالکل صحیح بات ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ کسی نے آ کر کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے بہت پیسہ آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں پیسہ بند ہو جائے، پیسہ فتنہ ہے، یہ اتنا زیادہ میرے پاس نہ آئے، بند ہو جائے۔ کہا تم چاول کھاؤ، گھر کے اندر چاول پکانا شروع کرو۔ تو انہوں نے چاول پکایا اور بھی پیسہ آنا شروع ہوا، اور آ ہی رہا ہے، مال مائل ہو ہی رہا ہے۔ پھر بزرگ کے پاس حاضری ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ تم چاول پکانے کے بعد کیسا کھاتے ہو؟ کہا حضرت ایسا کھاتا ہوں، اور جو بھی دانہ گر جاتا ہے اٹھا کر اسے کھا لیتا ہوں، نیچے گرنے نہیں دیتا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، تم جب گھوڑے پر جاؤ اپنی کھیتی
تو چنا یوں پھینک کر یوں کیچ پکڑنا منہ میں، یوں پھینک کر کھاتے ہوئے جانا، پھینکنا کھانا، پھینکنا کھانا۔ تو وہ بیچارے ایسا کیے اور مال بڑھنا شروع ہو گیا۔ آ کر حضرت سے کارگزاری سنائی، حضرت میں ایسا کیا، مال اور بڑھ گیا۔ فرمایا تم چنا کیسے کھاتے تھے؟ یوں ڈالتا تھا، منہ میں کیچ پکڑتا تھا، جب چنا نیچے گر جاتا تھا فوراً جا کر وہ چنا تلاش کر کے پھر کھاتا تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے تمہارا مزاج ایسا ہے تو تم کبھی غریب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ غربت اور فقر و فاقہ، تکلیف اور مصیبت وہاں آتی ہے جہاں پر دانے کی ناقدری ہوتی ہے۔ دانا دانا کھانا گر جاتا نہیں، آرام سے گرا گرا کر کھاتے ہیں، اور جو لوگ جتنا دانا گراتے ہیں اتنا کھانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کھانا بیکار کرنا، دانا بیکار کرنا، اور ہم لوگ خصوصاً دعوتوں میں جاتے ہیں تو یوں سمجھتے ہوئے اور بیکار کرو، دانا بیکار کے، ہڈیاں اٹھا کر پھینکتے ہیں اس میں دانے ہوتے ہیں، کھانے کے دانے، پنڈو اٹھا کر پھینکتے ہیں کھانے کے دانے، مسالہ اٹھا کر پھینکیں گے کھانے کے دانے۔ جتنا کھا سکتے ہو اتنا لو، جتنا نہیں کھا سکتے اتنا مت لو، اجازت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے کھانے میں بے برکتی ہوگی۔ اس لیے دوسری بات بتائی، گھر کے اندر ذکر و اذکار، کھانے کے وقت میں بھی سنتوں کا اہتمام، سونے کے وقت میں سنتوں کا اہتمام، بیت الخلاء میں سنتوں کا اہتمام، سنت پر عمل، یہ بھی ذکر ہے۔ اس سے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اچھا، برکت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے دل اور دماغ میں برکت کا معنی خوب مال کا بڑھنا، یہی ہے برکت۔ عربی سیکھی تو برکت ہم سمجھتے ہیں عموماً، کہا یہ برکت نہیں، برکت اسے کہتے ہیں مال کم ہو کام زیادہ ہو، مال کم کام زیادہ۔ مال کم ہو کوئی بات نہیں، لیکن مال میں اتنی برکت ہو مالدار وہ کام نہیں کر سکے جتنا غریب کر دیا۔ بعض مالدار گھروں میں کوئی مہمان نہیں، بعض غریبوں کے یہاں مہمانوں کی آمد 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 آمد، بعض مالدار مہمان آ گئے پریشان، ارے ان کو کیا کھلانا کیا نہیں کھلانا، اور یہ بیچارہ غریب جس کا لنگر جاری ہے، کوئی دسترخوان مہمان سے خالی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سنت سکھائی امت مسلمہ کو، جس گھر میں مہمانوں کی آمد ہو اللہ کبھی اس گھر کو فقر فاقے والا گھر نہیں بنائے گا۔ حضرت علی کی بھی سنت، بغیر مہمان کے حضرت علی اپنے دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے۔ اکثر حضرت علی کی عادت تھی مہمان نوازی کرنا۔ 2 دن مہمان نہیں آتے، حضرت علی کو خوف زدہ ہو جاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے نہ آنے کی وجہ سے میرا گھر بے برکت والا نہ بن جائے۔ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اتنی اولاد دیے ان گنت، 100 سے زیادہ۔ اللہ اولادوں کی اولاد کو بڑھاتے چلے گئے۔ حضرت حسین کے ساتھ میدان کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللاتی بھائی بھی تھے، باپ شریک بھائی جن کو اللاتی بھائی کہتے ہیں، وہ بھی تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ تو اللہ برکتیں دے گا تو گھر کے اندر مہمانوں کی آمد ہو۔ ہمارے گھر کو مہمان نوازی کے عادت، چائے ہی سے ہی مہمانوں کو بلا کر پلاتے رہنا، ساتھیوں کو بلا کر پلاتے رہنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں خالی پینے کی عادت، پلانے کی عادت نہیں، خالی گھر جا کو فقیران کے سکا پورے گھر میں چائے پینا، خود کے گھر میں ایک بار بھی بلا کو کسی کو چائے نہیں پلانا، یہ بھی نحوست ہے۔ تو ہماری خواتین اپنے اس خدمت کو سعادت سمجھ کر کریں۔ کوئی مہمان آ گیا خوشی سے
بعض گھروں میں چائے چاہے وہ سلیمانی کیوں نہ ہو بڑی اخلاص والی ہوتی ہے، اس میں مستورات کے اخلاص کا اثر ظاہر ہوتا ہے. پیار سے بنی ہوئی چائے، بس نفرت سے بنی ہوئی چائے. ہم دلی گئے تو وہاں محبت، شربت محبت، اور اس کے بعض اور ایک شربت ہے شربت نفرت. دو شربتیں رکھی ہیں وہاں. میں پریشان ہوں، یہ کون سی بھائی؟ شربت محبت تو ہم نے سنا، یہ شربت نفرت کیا؟ اسے یعنی نفرت کے ساتھ بنائے اسے شربت کو شربت نفرت بولتی، دل نہ چاہتے ہوئے. وہ شربت محبت بڑی محبت سے. تو چائے بھی محبت سے جو بناتے ہیں وہ پیتے ہیں تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں، کٹے ہوئے رشتے جڑتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، عداوتیں ختم ہوتی ہیں اور دشمنیاں ختم ہوتی ہیں. اور نفرت والی اس میں کچھ اثر نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا ہوں دوسری جو چیز ہے وہ گھر کے اندر ذکر کا ہونا. تو ذکر سے مراد مہمانوں کی خدمت بھی ذکر ہے. جیسے ہم لوگ تبلیغ والے ہیں، تبلیغ والے دعوت کے 5 کام کو ہی دعوت سمجھیں گے، دین سمجھیں گے. 6 کام کو دین نہیں سمجھیں گے. 6 نمبر کو ہی دین کی بات سمجھیں گے، 7ویں نمبر کو دین کی بات نہیں سمجھیں گے. جیسے لا یعنی چھوڑنا 7واں نمبر ہے نا بھائی. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ گھوڑے کو کیا بنے جیسا. عربی دونوں طرف جس طریقے سے آنکھوں پر پردہ، تو جس کی وجہ سے ہم یوں سمجھیں گے تبلیغ کے دعوت کے ساتھیوں کو کھلانا یا اکرام ہے. کون بھی مسافر آ گیا اسے کھلائے تو ہمارا عقیدہ ایسا خراب ہو گیا، ثواب نہیں ملے گا. مولوی کو چائے پلائے ثواب نہیں. جماعت میں آپ کو ہی ہاؤ چائے پیو، جماعت میں آپ کو ہی نہیں ذرا ہٹ کو بیٹھو. وقت لگا کو ہی ہاؤ چائے پیو، وقت لگا کو ہی نہیں ذرا دور بیٹھو. اور ہمارا سلام بھی وقت لگا کر رہے تو سلام، اس لیے ہم یوں دیکھ کر سلام کرتے ہیں. فلائی اوور سلام، ہمارا سلام فلائی اوور میں جا کر سیدھا وہاں اترتا ہے، درمیان کے لوگوں کو سلام نہیں جاتا. ایسا نہیں. دعوت کا کام سب کو لے کر چلنے کا کام ہے، وہ اپنا ہو یا برا پرایا ہو. حضرت نبی علیہ السلام حضرت سلمان فارسی کو پاس میں بٹھاتے تھے، حالانکہ سلمان فارس کے ہیں، عربی نہیں جانتے. دنیا کو آپ نے خبر دی، ارے اپنا تو اپنا، یہ تو فارس کا رہنے والا عجمی. اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا، سلمان من اہل بیتنا، سلمان ہم میں سے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے گھر والوں میں سے ہیں. گھر والا سب سے زیادہ اعلیٰ صحابہ میں ان کا گھرانہ جو آل رسول کہلائے جاتے ہیں. عربی سب سے زیادہ صحابہ میں اعلیٰ درجے کی نسبت والے کون؟ آل رسول. آل رسول کسے کہتے ہیں؟ حضور کے خاندان والے، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ازواج مطہرات، حضور کی 4 بیٹیاں، ان کو آل رسول کہا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا سلمان یہ میرا گھر کا فرد ہے. یہ ہے اپنائیت، یہ ہے قربت. اور ہم اس چیز کو چھوڑ دیے تو ہماری چائے، جیسے کہ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا سوائے نیک لوگوں کے تیری چائے کوئی نہ پیے، غلیظ لوگ نہ پیے، غلیظاں کو بٹھا لے کے چائے پلاؤ ان کو. لیکن اگر آپ دعوت کے خاطر ان کو جوڑے ہیں اور یہ سوچ کر چائے پلاؤ یا اللہ میں جو چائے پلا رہا ہوں اس کے اندر تو ہدایت کو اتار دے، نفرت کا خاتمہ فرما دے. تو ایک بزرگ کہنے لگے ہم سب
جوگل بابا کے مرید تھے، ہم سب جوگل بابا کے مرید تھے، لیکن یہ جو حاجی عبد الکریم ہے، انہوں نے ہمیں 30 سال چائے پلائی۔ کتنے سال بھائی؟ ارے بولے کتنے سال؟ اب 30 سال میں کتنے بار چائے پلائے ہوں گے؟ چائے پلا، آخر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے 3 سال ابتدا میں کتنے سال پلائے؟ 3 سال خالی چائے پلاتے رہے، وہ اب 30 سال ہو گیا، 3 سال چائے پلاتے رہے۔ 3 سال چائے پلانے کے بعد انہوں نے فرمایا ارے بھائی ہم سری رنگ پٹن جاتے ہیں، سب کو لے کر سری رنگ پٹن 3 دن کی جماعت کی شکل میں لے کر گئے۔ تو فرمایا وہ 3 دن کے بعد ہمارے دل کے اندر جماعت کی ایسی محبت بڑھ گئی، ایسی محبت بڑھ گئی، ایسی محبت بڑھ گئی، کہنے لگے وہ 3 سال جو چائے انہوں نے پلائی، وہ 3 دن لگانے کے بعد سمجھ میں آیا یہ 3 سال چائے پلانے کا مقصد کیا تھا۔ کتنے سال بعد؟ 3 سال بعد۔ اب ماشاءاللہ وہ لوگ سب ذمہ دار ہیں، اب پورے اپنے اپنے علاقوں کے 30 سال سے کام کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے گھر میں ذکر، یہ آ کر مہمان نوازی بھی ذکر ہے، مہمانوں کو کھلانا بھی ذکر ہے، جماعتوں کو کھلانا ذکر ہے، جماعتوں کو توشہ بھیجنا ذکر ہے، امام کو توشہ بھیجنا ذکر ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے بھائی یہ جو کچھ لوگ ہیں دائرے والے جن کو کہتے ہیں، وہ اماموں کو خوب کھلاتے ہیں، کوئی مر گیا 40 دن ان کے یہاں اماموں کو کھلایا جاتا ہے، 40 دن۔ لیکن ہمارے یہاں ایک جنابی ایک دن امام صاحب کو دعوت کیا ہو تاریخ میں نہیں ہے۔ میں بھی 20 سال سے خطبہ دیتا ہوں، 20 سال سے، 20 کیا بھائی زیادہ ہی ہو گیا، 23 سال سے خطبہ دے رہا ہوں جی۔ تو جب خطبہ دے رہا ہوں تو مجھے آج تک شاید 4 مرتبہ ہمارے دعوت کے ساتھیوں میں ہماری دعوت ہوئی ہے، گن کر نام بھی بتا سکتا ہوں میں 4 کون تھے، اور جتنے بار ہم گئے اس سے زیادہ تو یا تو امام صاحب ہمیں لے کر جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے، یا تو مؤذن صاحب لے کر جاتے تھے، بس ان کے علاوہ کوئی اور صاحب ہمیں لے کر گئے ہوں۔ دعوت سب سے پہلی بات ہم قبول کرتے بھی نہیں، دعوت دیے تو، لیکن دعوت دیتے بھی نہیں۔ ربی بات سمجھ میں آئی؟ اتنی ماشاءاللہ ہمارے درمیان سخاوت، لیکن ہمارے پاس تحدیث بھی نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، تقریباً ہزاروں لوگ کھانا کھا کر ہاتھ دھو کے گئے ہوں گے، ذمہ دار ہیں، آ کر آرام سے اطمینان سے مولانا تمہاری چائے بڑی اچھی لگتی ہیں، تمہاری مکرونی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو خیر بہرحال نیت یہ کرو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم یہ سنت پر ہمارے سب کے گھرانے آ جائیں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، گھر کے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ تیسری بات، گھر کے اندر بے چینی آتی ہے، علماء نے فرمایا آپس کا اکرام نہ کرنے سے، ایک دوسرے کی عزت دیو، میاں بیوی کو عزت، بیوی میاں کو عزت، بچے ماں باپ کو عزت، ماں باپ بچوں کو عزت۔ عزت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی تربیت کرنا چھوڑ دو، ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل مت کرو۔ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں انہیں ہمارے گھر کا کتا آ رہا دیکھو، ان کے بیٹے کو، ارے بھئی وہ آپ اس سے ناراض ہیں کوئی بات نہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کا آپ کیا حق رکھتے ہیں؟ وہ بیچارہ نہیں پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں، اس بات کا اتنا دل کے اندر اسے ضرب لگا، گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ انہیں ہمارے گھر کا حال، انہیں ہمارے گھر کا بیڈ روم، انہیں ہمارے گھر کا بیت الخلا، بچوں کا تعارف کرا رہی ہیں اتنے اچھی خوبصورت انداز میں، انہوں ہمارے گھر کے کچن روم، 4 بچوں کو
4 طرح کا انہوں نے تعارف کراتے ہوئے میں نے کہا بیت الخلاء ہی تو اصل ہے، کھانا کھا لیے بیت الخلاء آ گیا، بیت الخلاء نہیں ہے تو پریشان ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو جاؤ گے. تمہاری بے چینی کو چین سے بدلنے والا بیت الخلاء ہے، تمہیں راحت پہنچانے والا بیت الخلاء ہے، تمہاری اذیت کو دور کرنے والا بیت الخلاء ہے. اسی لیے حضور نے دعا کیا سکھائی باہر نکلتے ہی؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے میرے اندر سے تکلیف کو دور کر دی اور مجھے سکون بخشی، عافیت بخشی، راحت بخشی. تو بیت الخلاء سے کیا ملتی ہے بولو؟ راحت. تو جس کو آپ بیت الخلاء کہہ رہے ہیں وہی اصل ہے. تو اس لیے عزت دیں تاکہ گھر کے اندر ایک دوسرے کی عزت دیتے ہوئے آپس میں گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ والا معاملہ ہو. چوتھی چیز کیا ہے گھر کے اندر سکون لانے کے لیے؟ فرمایا چوتھی چیز ہے اچھے لوگوں کی صحبت. چوتھی چیز، یہ جتنے دوسری شادی والوں کی صحبت میں رہتے ہیں سب دوسرے شادیاں والے دوسرے شادی والوں کی صحبت میں دوسرے شادی والیاں. انہیں پوچھو حضرت ہمارے گروپ میں سب کچھ دوسری شادی. دوسری شادی کرنا کمال نہیں ہے. شادی کرنے کے بعد دونوں بیویوں کی دعا لینا کمال. کیا لینا کمال بولو؟ ہمارے پاس ایک ہیں 4 بیوی والے، 4 بیوی والے. وہ چاروں بیویاں، وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے جماعت میں نے ان سے کہا نہیں جی تمہیں بہت جلدی شفا پا لیتی. انہوں نے پوچھا کیسا مفتی صاحب کیا بول رہی؟ ہم نہ تو سنگل دعاریس ہو، تم نہ چاروں طرف سے دعا، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، شمال سے بھی، جنوب سے بھی کیا ہو رہی ہے بولو؟ دعائیں مل رہی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دعا. تو اس صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے نیکیاں پیدا ہوں گی. سخیوں کی صحبت سخاوت، ولیوں کی صحبت ولایت، صادقین کی صحبت صداقت، امین کی صحبت امانت، خاشعین کی صحبت خشیت. جس کی صحبت اسی طریقے سے میاں بیوی سے محبت سے رہنے والوں کی صحبت سے میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی. انہیں بھی بیوی سے لڑنے کو، انہیں بھی بیوی، 2 لڑاخواں کی دوستی ہے نا، لڑاخواں کی دوستی سے کہتے بھی اصلاح ہوتی ہے. صحبت اچھی کرو. اور اسی طرح عورتیں بھی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو جوڑ پیدا کرنے والی ہیں، توڑ نہیں. میں تو یوں کہتا ہوں بھئی یہ جو ساس ہیں، بہو ہیں، بیٹی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، یہ ایک دوسرے سے درگزر کرو. اور تم جتنا اپنی بہو کو پیار دو گی اتنا تمہاری بیٹی جہاں جائے گی ان کی ساس اسے پیار دے گی. ہمیں کیا بولتی اپنی بیٹی کو؟ تو یہاں 10 دن رکھو جامع. لیکن بہو کو کیا بولتی؟ 1 دن کے بعد واپس آ جاؤ. اسے کہتے ہیں عدالت کے خلاف. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کیا؟ تم اگر اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں 10 دن رکھنا چاہتی ہو تو اپنی بہو کو اپنے ماں کے یہاں 10 دن بھیجنا بھی چاہنا. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ تو الٹی بات ہو گئی. بیٹی آ کر آپ کے گھر میں کئی دن رہنا آپ کو پسند ہے، بہو جا کر 1 دن رہنا بھی آپ کو برداشت نہیں. یہ ظلم، اسے کہتے ہیں ظلم. اس طرح ظلم کرنے والی ساس 99% ہی کہتے ہی انصاف کرنے والی یہ کہوں گی کوئی اللہ کی بندی. اور سب سے بڑی دعا بہو کی دعا ساس کو لگتی ہے. ہمیشہ یاد رکھو. کس کی دعا؟ ارے بولو بھائی کس کی دعا؟ ہاں بہو کی دعا ساس کو لگتی ہے. میں نے دیکھا یہ ایک ساس کو جن کے انتقال پر ہم تعزیت میں پہنچے تھے تو انہوں نے، ان کی بہوؤں نے کہا
ہماری سانس زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اور ہمیشہ اجتماع میں آتی تھیں، اجتماع میں بیٹھتی، حدیث سنتی، حدیث سننے کے بعد تشکیل میں بیٹھتی، تشکیل کے بعد دعا میں بیٹھتی، اگر درمیان میں 3 4 5 منٹ گیپ ہوتا تو فوراً جا کر قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ نہ غیبت سننے کی عادت، نہ غیبت کرنے کی عادت۔ اور ہمارے یہاں ہم جڑتے ہی کیوں ہیں؟ کہاں انہوں نہیں آئی نا، کہاں انہیں نہیں آئی نا، کیوں؟ انہیں انٹرنیشنل نیوز ایک جنی رہتی، ایک جنی عورتوں میں الگ الگ کیٹیگریز، ایک انٹرنیشنل نیوز، ایک صوبائی نیوز، ایک اضلاعی نیوز، ایک محلے کی نیوز، ایک اسٹریٹ نیوز، انہیں کیٹیگری انہیں آتی نیوز بولنے والے، ایک کیامہ ہوئی سو، اسے پوچھ انہیں بولتی، اسے پوچھ انہیں بولتی، انہیں مسالہ دال کو، اچھا ہلا کو، کیا کیا نہیں کی وہ سب بول ڈالتی۔ بات رہتی سو ایک، مسالہ دال کو ہلا کو ٹیسٹی بنا دیتی۔ اس لیے ایسی اپنی زبان کو اتنی گندی نہ کریں کہ مرتے وقت ہماری زبان سے کلمہ نہ نکلے۔ اور سے سنو، اپنی زبان کو اتنی گندی نہ کریں، جھوٹ، غیبت، نئی سو باتاں، مسالہ لگا کو بولنے کے باتاں، کیا ضرورت بھئی؟ یہ سب کوئی بات ہے؟ اور ہم تو یوں کہتے ہیں تمام مردوں سے کہ عورتوں کے غیبت سنو ہی مت، اور تمام عورتوں سے اگر تم زندگی میں سکون چاہتی ہو، یہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا ختم کرو۔ خام خواہ آج کل عورتوں کو بیماریاں زیادہ ہے نا بھائی، وہ کیوں؟ خام خواہ کی ٹینشن، خام خواہ کی ٹینشن۔ ارے انہیں آ رہی، انہیں کھا رہی، انہیں کھائی کو تو تم نہ کہیں کچھ تکلیف ہے، چھوڑو، تمہیں ہوئے تمہارا کام ہوا بول کر رہو نا۔ نہیں دیکھو سب کو میں 2 پیساں بنا کو 300، انہیں 3 پیس کھا لی، انہیں 3 پیس کھا لی کو سوچ کے بی پی چڑھ جاتی، نہیں سو شوگر بڑھ جاتی۔ اس لیے عورتوں سے میں یوں گزارش کرتا ہوں کہ ہم ٹینشن کی زندگی چھوڑ دیں، خالی کھانا پکانا، کھانا پکاؤ، کون کھا رہی، کون نہیں کھا رہی، کون کیا کر رہی، وہ سب گھر لے کو طبیعت خراب کر لیو ان کو۔ اور یہ جو غیبتاں، گاؤں گلی کے قصے، اس کے جوڑوں کیا کری، اس کی بہو کیا کری، انہیں کہاں بھاگی، انہیں کہاں بھاگی، انہیں کہاں گئی، وہ سب ہم نہ کہیں کو بھی قصہ، گاؤں گلی کا قصہ ضرورت ہے کیا؟ انہیں کہاں پڑھ رہی، انہیں کہاں پڑھ رہی، انہیں کتنے زیورات ڈال لے کو آئی، کون کی زیورات ڈال لے کو آئی، اسے ان کے گھر میں غلاٹا، کیا رہے قصہ کا تو نے ان کے گھر میں آ کو 2 انگوٹھیاں ڈال کو بھیجے، تمہارے گھر میں 1 انگوٹھی ڈالے نا، کون کر پوچھے تو انہیں کون کی، لا حول ولا قوہ، ان کے گھر میں غلاٹے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہمارے اس وقت جڑنے کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی طرف ہم لوگ توجہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اس دین کی برکت سے اللہ ہماری زندگی کو سکون والی بنائے گا، راحت والی بنائے گا۔ پرانی ساتھ بہنیں، توجہ سے سنیں ایک بات، پرانی بہنیں وقت کے پرانے ہونے سے پرانی نہیں ہوتی، اپنی عادتوں سے پرانی دکھائی جاتی ہیں، اپنی عادتوں سے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھی کچھ پرانے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساسو ماں، بہت پرانی بہن، اللہ نے ان کو ماشاءاللہ 45 ملکوں کا سفر کرایا، بہت عجیب اللہ نے ایک نمونہ بنایا تھا ان کو ہمارے علاقوں کے لیے۔ پھر ان کی بہویں بھی ماشاءاللہ، ان کی بہوؤں میں ایک بہت ہی زیادہ ان کی یوں سمجھیے نقش قدم پر چلنے والی بہو ہمارے ساتھ 1 سے 2 مرتبہ وقت لگائی۔ ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، ہمارے جناب معیز اللہ شریف صاحب، انہوں بھی اتنا ماشاءاللہ ملن ساری کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو تمام بہوؤں کو، ایک بہو کو لائے دوسرے، سب کو۔ میں تو یوں کہتا ہوں یہ قیمت جب تم لے رہے ہو کسی کے لیے ہدیہ، تو تمام بہوؤں کو لو اور سب کو ایک قیمت کی لو، ایک ڈیزائن کی لو،
بلکہ اگر سب کو آپ یونیفارم لے لے تو بھی اچھا کئی کو غلاٹا گرفتاری، تمہیں ان کو ہرا دیے، مجھے لال دیے، اسے پیلا دیے، کئی کو بھئی ایک ہیچ کلر کے جو تمہیں پسند ہے، جو تمہارے بیٹوں کو پسند ہے وہ رنگ لا کر سب کو دے دیا کرے، سب رنگ سب ڈھنگ آ جائے گا۔ یہ ہدایے 4 چیزوں سے محبتیں بڑھتی ہیں آپس میں۔ یہ ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، چھوٹا سا چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، ہدیہ دو، تہادو تہابو بینکم۔ دوسری چیز تعریف کیا کرو، کونٹی بھی آئے تو ہمارے بہو کی تعریف کرنا، ماشاءاللہ ہماری بہو ہماری بہت خدمت کرتی۔ ایک بہو بیچاری اپنے ساس کی پاخانہ تک بھی اٹھائی، کتنے 6 مہینے اٹھائی، 3 دن بیٹیا کو اٹھائی۔ اب مہمان آئے تو انہیں کیا کری، بچی پاپو 3 دن سے اٹھا رہی سو۔ یہ آکو اسے کہتے ناشکری۔ صبح وہ بہو چلی گئی، بچہ کو تمہارے یہاں بیٹھتی کیا، بہو اتنا بیٹھتی سو؟ تو ہم بہو کے 6 مہینے کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ ایک لفظ نہیں کہا، نفرت والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں بہو کو۔ بیٹی نے آ کر 3 دن کیا، 3 دن کی بات بہت بڑی ہو گئی، 6 مہینے کی بات چھوٹی ہو گئی۔ یہ بہت ہی زیادہ بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ تو ہم تعریف کریں، تعریف سب سے بہترین ہدیہ۔ عورتوں کو تعریف بہت پسند، مردوں کو تعریف تا زیادہ چپ کا لیٹ لے لیتی ہوں نو ایک 50%۔ مستورات کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچی کتنی خدمت کر رہی نا، اتنی بات بول ڈالو خدمت آپ کو ڈبل ہو جائے گی، ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی۔ تو تعریف کریں، ساس تعریف کریں بہو کی، ساس تعریف کرے بہو کی، اور بہو بھی تعریف کرے ساس کی۔ ماشاءاللہ ہمارے ساس امی کی کمی ہونے نہیں دیتے، انہوں جلاد رہتے بھی سدھر جاتی انشاءاللہ، نا بھئی نہیں ہے کوئی بات نہیں، تعریف کرتے رہو، تعریف کرتے رہو، تعریف کرتے رہو، تعریف کرتے رہو۔ ساس کو ماں سمجھو، ساس کو ماں سمجھو، جو ساس کو ماں سمجھے علماء فرماتے ہیں اس کی بھی بہویں اس کو ماں سمجھیں گی، جیسی کرنی ویسی بننی۔ اگر وہ چاہیں آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے کوئی بات نہیں، آپ ساس کو ماں سمجھو، ماں کی طرح خدمت کرو۔ اور بعض لوگ فتوے سکھاتے ہیں ساس کی خدمت کرنا ضروری نہیں، ساس کی خدمت کرنا ضروری نہیں، خالی شوہر کی خدمت کرنا۔ لیکن شوہر کو خوش کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھئی شوہر کو خوش کرنا ضروری ہے، تو شوہر خوش ہوتا ہے ساس کی خدمت سے، تو ساس کی خدمت کرو گے تو کس واسطے سے کر رہے ہو تم؟ شوہر کے واسطے سے۔ تو شوہر کے واسطے سے جب ساس کی خدمت کرو گی تو پھر ساس کی خدمت سے شوہر خوش، اور شوہر خوش تو تم جنتی ہو گئی۔ تو جس کی خوشی جس سے وابستہ ہیں وہ سمجھ کر ہم خدمت کریں، ایک کام۔ دوسرا کام، ایک تو تعریف میں نے کہا تعریف، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جیسے ہدیہ، تعریف، تیسری چیز ان کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا۔ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی مسائل کھڑے ہوں تو مسائل کے وقت میں سب پیٹھ کے پیچھے خوب دعائیں کریں، یا اللہ سسرال والوں کے لیے دعا، سسرال کے افراد کے لیے دعا، اپنے ماں کے گھر والوں کے لیے دعا، باپ کے لیے دعا، ماں کے لیے دعا، بھائیوں کے لیے دعا، بھابھیوں کے لیے دعا۔ دعا کرو گے، دعا کے ذریعے سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ وائرنگ کرتا رہے گا، اندرونی حالات اللہ درست کرتے رہیں گے۔ ہم ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارا دل صاف رہے گا، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک سب کے دل صاف کرتا چلا جائے گا ہمارے حق میں۔ ہم اپنا دل کسی کے بارے میں برا نہ رکھیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی میں عبادت بہت ساری چیزوں کو اللہ نے بنائی ہیں، ان عبادتوں میں خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ سوچ کر ہر ایک کی ہم خدمت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم رہیں گے چولہے میں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، چولہے میں رہتے ہیں ہم، یعنی دھوبن کا مستقل ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، کپڑا دھو رہے ہیں، صفائی میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے یہاں یہ خدمت کی برکت سے ہماری ولایت اللہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ تمام بہنیں نیت کریں، اللہ کے راستے میں بھی جتنے ہماری سوتائی ہوئی بہنیں ہیں ماشاءاللہ 3 دن کے لیے جی 15 تاریخ کو چلے کی جماعتیں ہیں، تو ماشاءاللہ 15 تاریخ سے مستورات کی چلے